17 सितंबर 1859 को सैन फ्रांसिस्को गजट में ریاست متحدہ امریکہ کے پہلے شہنشاہ کے تخت نشین ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب حکم شائع ہوا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شہریوں کی بڑی اکثریت کی پختہ درخواست اور اس کی مرضی کے مطابق میں جو شوارنٹن خود کو ریاست متحدہ کا شہنشاہ قرار دیتا ہوں۔ عجیب و غریب اشتہار جو شاید امریکہ میں اپنی نوعیت کا واحد تھا، حیرت کی بات ہے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ نوٹروان کا ان کے شہر کے کچھ باسیوں نے خیر مقدم کیا، بلکہ حکام نے ان کے اس اعلان کو نظر انداز کر دیا، جس پر وہ ریاست متحدہ کے شہنشاہ نورٹن اول کے ساتھ مہر ثبت کر رہے تھے۔ ایک ریشمی کوٹ اور شتر مرغ کے پنکھ والی ٹوپی کے ساتھ شہنشاہ نورٹن اول سڑکوں پر چل پڑا۔ ہر کوئی اس کی شاہی خیالی سوچ پر راضی نظر آتا تھا، کیونکہ سان فرانسسکو میں بہت سے لوگ مذاق سے نمٹنے میں مستی کرتے تھے۔ اس نے ہوٹلوں میں مفت کھانا کھایا، اپنی خود کی کرنسی جاری کی اور سرکاری بیانات دیے، جس میں مزاح سے لے کر سنجیدہ نوعیت کے معاملات تھے۔ نورٹن ریاست متحدہ امریکہ کا پہلا شہنشاہ سے پہلے جوشوا ابراہم نورٹن صرف ایک ایسا تاجر تھا جو اپنی خوش قسمتی بنانے کا خواہاں تھا۔ جوشوا نورٹن کے والدین انگریزی یہودی تھے جو انگلینڈ چھوڑ کر 1820 میں جنوبی افریقہ چلے گئے تھے۔ اس کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، حالانکہ عام تخمینہ یہ ہے کہ وہ 1818 یا 1819 میں پیدا ہوا تھا۔ نورٹن نے اپنی جوانی 1849 میں سان فرانسسکو ہجرت کرنے سے پہلے جنوبی افریقہ میں گزار دی، جہاں انہوں نے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں کام کیا۔ 1850 کی دہائی کے اوائل تک اس نے اپنا سرمایہ $40,000 بڑھا کر $1 ملین کے ایک چوتھائی کر دیا تھا۔ دسمبر 1852 میں چین نے دوسرے ممالک کو چاول کی برآمد پر پابندی عائد کرتے ہوئے قحط کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے سان فرانسسکو میں چاول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ نورٹن نے پیرو سے کیلیفورنیا جانے والے ایک جہاز کے بارے میں سنا۔ اس میں 2 لاکھ پاؤنڈ چاول لیا گیا، جس نے اس کی زیادہ قیمت پر بیچنے کے لیے سارا جہاز خرید کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تاہم اس کی امیدوں کے برعکس چاول کی نئی کھیپ پیرو سے سان فرانسسکو میں آ گئی اور قیمتیں گر گئیں۔ نورٹن نے دیوالیہ پن کا اعلان کیا اور کئی سالوں سے عوامی زندگی سے غائب ہو گیا۔ جب وہ سپتمبر 1859 میں دوبارہ حاضر ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنا پیسہ کھو دیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی کچھ ذہنی طاقت کھو بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ سان فرانسسکو بیلٹین کے دفتر میں گیا اور اپنے شاہی فرمان کو ہاتھ میں لے کر اسے مکمل اور مخلصانہ یقین تھا کہ وہ ریاست متحدہ کے غیر تسلیم شدہ بادشاہ ہیں۔ نورٹن نے کاروبار میں اپنے کیریئر کے دوران کبھی بھی ذہنی عدم استحکام یا فریب کی علامت ظاہر نہیں کی، لیکن تمام علامتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس نے اپنی خوش قسمتی سے اپنا دماغ بھی کھو دیا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا رخ سان فرانسسکو کے لوگ تھے۔ نورٹن اول کے الزامات سے دوچار تھے۔ سڑکوں پر گزرتے ہی لوگوں کی طرف سے جوش و جذبے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کہانی کا عقل و مقبولیت کا پہلو مقامی اخبارات کو نورٹن کی علامات کو فعال طور پر شائع کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ اس کے شاہی اعلانات بڑے جوش و خروش سے چھاپے گئے تھے۔ نورٹن کا پہلا بیان اکتوبر 1859 میں تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دھوکہ دہی اور بدعنوانی عوامی آواز کے منصفانہ اور مناسب اظہار کو روکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم کانگریس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ 16 جولائی 1860 کو شہنشاہ نورٹن نے ریاست متحدہ امریکہ کو تحلیل کرنے کا فرمان جاری کیا اور 12 اگست 1869 کو تنازع کی وجہ سے ڈیموکریٹک اور ریپبلک پارٹیوں کو تحلیل اور ختم کر دیا۔ حکومت اور امریکی فوج کے جرنیلوں نے کانگریس اور پارٹیوں کے بارے میں شہنشاہ نورٹن کے متعدد فیصلوں کو نظر انداز کیا، لیکن عوامی مقبولیت نے انہیں سڑکوں، فٹ پاتھوں اور دیگر عوامی املاک کی حالت کا معائنہ کرنے کی اجازت دی۔ اور جب بعد میں فرانسیسیوں نے امریکہ کے جنوبی ہمسایہ ملک میکسیکو پر حملہ کیا تو نورٹن نے پروٹیکٹر آف میکسیکو کو اپنے اعزاز کے طور پر شامل کر کے بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دیا۔ نورٹن سان فرانسسکو میں ہر دل عزیز شخصیت بن گیا تھا،
شاہی لباس میں اس کے پورٹریٹ مقبول تحائف کی شکل میں دیے جا رہے تھے۔ اسے ہر ڈرامے کی ابتدائی رات میں تھیٹر مالکان کی طرف سے مدعو کیا جاتا تھا۔ لوکل ٹرین اور فیری کمپنیوں نے اسے مفت میں سواری کی اجازت دے دی تھی، لیکن ان سب کے باوجود شہنشاہ نورٹن غریب ہی رہا اور اس کے پاس رقم نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے مداح شاہی خزانے کو ٹیکس ادا کرنے کی آڑ میں اس کی مالی مدد کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 1871 میں ایک مقامی پرنٹنگ کمپنی نے ایک خاص سکہ جاری کیا جس میں نورٹن اول اور اس کی شاہی مہر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ 1867 میں جب پولیس والوں نے نورٹن کو اپنی ذہنی خرابی کا علاج کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں گرفتار کیا تو مقامی لوگوں اور مقامی اخبارات نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا، تو سان فرانسسکو کے پولیس چیف پیٹرک کرولی نے نورٹن کی رہائی کا حکم دیا اور اس نے پولیس فورس سے باضابطہ طور پر معافی نامہ جاری کیا۔ 8 جنوری 1880 کو نورٹن کیلیفورنیا اور ڈوپونٹ اسٹریٹ کے کونے پر گر پڑے جب وہ کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنسز میں لیکچر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو پولیس نے اسے فوری طور پر ریسیپشن سٹی ہسپتال لے جانے کے لیے ایک کارٹ بھیجی، لیکن کارٹ آنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ نورٹن کی موت کے بعد اس کے ذاتی کمرے کی تلاشی لی گئی۔ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ سڑک پر گر پڑا تو اس کے پاس صرف $5 تھے۔ اس کی ذاتی اشیاء میں چلنے والی لاٹھی، 1 سے زیادہ ٹوپیاں، انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ کو لکھے ہوئے خطوط شامل تھے۔ پہلے جنازے کو ناقص تابوت میں شہنشاہ نورٹن اول کو دفن کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس میں پیسفک کلب سان فرانسسکو کی ایک بزنس ایسوسی ایشن نے اسے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے گلاب لکڑی کے صندوق کی ادائیگی کا انتخاب کیا تھا جو کہ ایک شریف آدمی کے قابل تھا۔ 10 جنوری 1880 کو آخری رسومات میں سان فرانسسکو کے 30,000 سے زائد باشندوں نے شرکت کی تھی۔ اس وقت فرانسسکو کی آبادی قریب 2,30,000 تھی۔ 1934 میں جب اس کا تابوت منتقل کیا گیا تو جنازے کا جلوس 2 میل لمبا تھا۔ دوسرے جنازے میں تقریباً 60,000 افراد شریک ہوئے تھے اور نئے مقبرے پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے شہنشاہ اور میکسیکو کا محافظ نورٹن اول لکھا گیا تھا۔